اور یہ دو نام تو ایسے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے آپ ان کی محفل کریں تب بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک خود حسین اور ایک آقا حسین کی بہن زینب. لیکن ان کا مرتبہ ہمارے شاعروں نے بیان لکھنے کے لیے جس طرح سے شاعری کی ہے اس میں بہت کمزوریاں ہیں، بہت کمزوریاں. ہمیں سر و سینہ پیٹنا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہے، ہمیں زیب دیتی ہے سینہ چاکی، ہمیں گریہ کرنا ہے ان کے اوپر جو مصائب ہوئے. لیکن یہ ہستیاں جس شجاعت اور جس صبر اور جس حکمت اور جس عفت و عدالت کے درجے پہ فائز تھی، آپ کو معلوم ہے کربلا جیسی قیامت گزر گئی، بس زینب کیسے مضبوط کردار کے ساتھ کھڑی رہی. افسوس ہے کہ تاریخ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. بیوی زینب کا کردار، موقف. ابھی تازہ ہمارے اسکالر نے مقالہ لکھا ہے اور بہت سی کتابوں سے ظاہر ہے کہ انہوں نے حقیقتیں بکھری ہوئی ہیں، کتابوں سے چن چن کے نکالنی پڑتی. آقا حسین کی شہادت کے بعد یہ جناب زینب تھی جنہوں نے پورے قافلے کو سنبھالا تھا، جو ثبات قدم تھا، جو شخصیت میں قوت تھی. قوت چاہیے ہوتی ہے، قوت. یتیم بلک رہے ہیں، بیوائیں تڑپ رہی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، بھتیجا جو امامت کے درجے پہ فائز ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے. اور اس وقت وہ حوصلہ پیدا کرنا، وہ قوت کہ یہ کارواں بکھرنے نہ پائے. قوت چاہیے، قوت اس کی قوت چاہیے. ہمارے بیان لکھنے والوں نے کس کس طرح سے پورٹری کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے آنسو بہتے ہیں لیکن ان کی قوت، ان کی صبر، ان کا صبر، ان کا کردار، ان کی حکمت، ان کی دانائی. دشمن شقی، ذلیل، لعین، خبیث، دنی جملے ایسے کہہ رہا ہے کہ دل پاش پاش ہو جائے، ذہن بکھر کے رہ جائے. مگر یہ ایک مضبوط دل رکھنے والی اور کمال عقل رکھنے والی شخصیت ہی ہو سکتی ہے جو اس وقت ایسا جملہ کہے جو تاریخ میں سونے کے نہیں نور کے حرفوں سے لکھا ہوا باقی رہ جائے. ذرا کمال معرفت دیکھیے نا. نبی کا جملہ الگ، امام کا جملہ الگ. امام امام ہے، نبی نبی ہے. نبی کی زبان پہ جملہ آئے تو کہہ دیں گے، جو لوگ خود نبی کی ذاتی عظمت کے قائل نہیں ہیں وہ کہیں گے نبی نے تھوڑی کہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا کہ اے نبی یہ کہہ دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ واضح ہے نا اپروچ لوگوں کا کہ نبی کو تو کچھ نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ. جبرائیل نے آ کے کہا کہ نبی یہ کہہ دو تو انہوں نے کہہ دیا. مجھے کوئی بتائے کہ جناب زینب کا جب دل توڑ رہا تھا شقیق ابن شقیق اور کہہ رہا تھا، تانا دے رہا تھا کہ دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس وقت بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو خدا کی طرف سے حسن سلوک کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کیا قیامت کا جملہ. یہ جبرائیل نے آ کے جناب زینب کی زبان کا نہیں کہا تھا. یہ جناب زینب کی اس ایک جملے میں معرفت بھی ہے، حکمت، شجاعت، عفت، عدالت، سب کچھ موجود ہے. اس ایک جملے میں خدا کی قسم جناب زینب کا وہ کردار اور وہ مرتبہ سامنے آتا ہے کہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہستیوں کو چھوڑ کر باقی آدم تا ایدم کوئی بی بی زینب کے مقابل میں آ کے ٹھہر نہیں سکتا. قیامت گزر گئی ہے، قیامت. اور جملہ کیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا.
میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں سوائے حسن سلوک ہے. یہ ہے زینب. اور اگر ہم اس بی بی، بس گفتگو تمام ہو گئی، اگر ہم اس بی بی کی یاد مناتے ہیں تو صرف اپنے جذبات کا بیان کر کے نہ اٹھ جائیں، اسی ایک جملے پہ سوچتے رہیں اور اسے جذب کریں، اپنے دل کو، ذہن کو، اپنے وجود کو، اپنے وجدان کو اس ایک نورانی جملے کی نورانیت سے منور کریں. اب دیکھیں کہ ہمیں اس دنیا میں باطل کے سامنے، دشمن کے سامنے کس طریقے سے رہنا چاہیے اور کس طرح حق کی عظمت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے. اللہ کی عظمت، حق کی عظمت، اپنی عظمت. انسان کی عظمت ہی تب تک عظمت رہتی ہے جب تک وہ حق سے اور اللہ سے جڑا رہے. اگر انسان حق سے اور اللہ سے کٹ جائے تو پھر اس کے اندر کوئی عظمت باقی نہیں رہتی. یہ درس، یہ سبق ہمیں جناب زینب سے ملتا ہے. کتنی ہی مصیبتیں گزر جائیں مگر اللہ کا تذکرہ جب آ جائے تو ہمیں کس طرح بیان کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا، جو عام طور پر ہمارے یہاں ہوتی ہیں خواتین، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں کس طرح گلہ کرتی ہیں، شکوہ کرتی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا کے خلاف، نبی کے خلاف، مذہب کے خلاف، دین کے خلاف. یہ دیکھیے کردار کہ جب اس نے خدا اور نبی کا تذکرہ کر دیا تو پھر وہ جملہ کہا، توحید کی عظمت بھی محفوظ، نبوت کی عظمت محفوظ، امامت کی عظمت محفوظ، انسانی کرامت و شرف محفوظ. اور باطل اس ایک جملے سے ایسا رسوا ہوا ہے کہ اسے تاریخ میں چھپانے کے لیے کوئی سیاہی نہیں ملتی، اپنا چہرہ چھپانے کوئی حجاب نہیں ملتا. یہ ہے جناب زینب. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، ان کے تذکرے کے صدقے میں، ان کے نام نامی کے طفیل میں حق شناسی، خدا شناسی اور انسان شناسی کی دولت عطا فرمائے. نہ صرف یہ کہ شناخت عطا فرمائے بلکہ اس شناخت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم وہ کردار اپنی اپنی سطح پہ پیدا کر سکیں، وہ شعور، وہ کردار کہ دنیا کے سامنے ڈٹ کے آخرت کے ہو کے رہیں. دنیا ہمیں خریدنے نہ پائے، ہم آخرت کے خریدار بنیں. دنیا کو ہم اپنی ٹھوکروں میں رکھیں، آخرت کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. اور آخرت کی سرفرازی ہی سب سے بڑی سرفرازی ہے. اور آخرت کی سرفرازی نہیں نصیب ہو سکتی، نہیں نصیب ہو سکتی مگر صرف اور صرف اس شجرہ طیبہ کے سائے میں اور اس شجرہ طیبہ کے طفیل میں جسے قرآن نے کلمہ طیبہ کا مماثل قرار دیا ہے اور جس کے ایک پرنور ثمر کا نام زینب ہے. پروردگار آپ کی دعا قبول فرمائے، آپ کی عبادت قبول فرمائے.